سر سب سے پہلے تو میں اپنے پریزیڈنٹ صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے ٹائم نکالا، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت اہم ترین ضرورت بھی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے. اور میں نے جو ہسٹری اپنی دیکھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور میں اس میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ. اور جس طرح سے انہوں نے چارٹر آف میثاق جمہوریت جس طرح سے انہوں نے کامیاب کروایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بہت بڑی ایک خدمت تھی اور بہت بڑا کام کیا انہوں نے. اسی طرح سے جناب آپ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ چارٹر اور اکانومی کا سہرا بھی آپ کے ساتھ بندھے گا اور آپ اس کو آگے FPCCI نے اکنامک ڈیولپمنٹ پلان 15 ایئرس کے لیے ہم نے اس کے اوپر ایک ورکنگ کی ہے. پچھلے 3 ماہ سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور ہم نے اس کی پورے خد و خال اس کے پورے تیار کر لیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سربراہی میں ہم چاہتے ہیں کہ باقی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کنسنسس بنایا جائے تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے اور کوئی بھی گورنمنٹ اس میں آئے تو ہمارے پاس ایک 15 ایئرس کا پلان ہو اور وہ اس پلان کو ہم لے کے آگے چلیں. اور کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے 5 سال کے لیے آتی ہے، تو جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کے بعد تو وہ بجائے اس پالیسی کو چلائے، اس پالیسی کو اختیار کرے، وہ 180 ڈگری پہ ایک نئی پالیسی لے کے آتی ہے، جس کی وجہ سے پالیسیز میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے، اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. ہماری اکانومی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی ہمیں اشد ضرورت ہے اور آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کو گورنمنٹ کو اور اپنی بزنس کمیونٹی کو دونوں کو ایک پیج پہ لے کے آئیں اور اکٹھے مل کے کام کریں تاکہ یہ ملک جس میں سب کچھ ہے سوائے اس کے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، ہم اس ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں مل کے تاکہ چیزیں آگے کی طرف بڑھ سکیں. اور ہم باقی جو اس ریجن میں لوگ جو ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنا چلیں اور اس مشن کو ہم انشاءاللہ بہت بہتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی بھی نیشن اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی جب تک کہ کیونکہ ایمرجنگ ورلڈ ہے، چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تو جب تک آپ کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی، آپ کی اکانومی میں جان نہیں ہوگی، کوئی آپ کو ویلیو نہیں دے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کریں اور اپنی معیشت کو پریورٹی نمبر 1 پہ رکھیں تاکہ یہ چیزیں اس کو آگے لے کے جا سکیں. میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ اگر بزنس کمیونٹی اور ہماری پولیٹیکل لیڈرز اگر ہم سب اکٹھے مل کے اس کے اوپر ورکنگ کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی باقی ملکوں کی طرح جیسے انڈیا ہے، جیسے آپ کا چائنا ہے، جیسے آپ کا ساؤتھ کوریا ہے، سارے ملک جو ہے نا ہم سے یہ 5 ایئرس پلان لے کے گئے ہوئے ہیں. تو یہ الحمدللہ بہت آگے نکل گئے لیکن ہم بہت پیچھے رہ گئے. تو ہمیں اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے اور اس کی سخت ضرورت بھی ہے. سر تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں فیڈریشن آف پاکستان. فیڈریشن آف پاکستان اس میں تقریباً 250 قریب جو ہے نا باڈیز ہیں، ٹریڈ باڈیز ہیں، جس میں تقریباً 66 کے قریب ہمارے چیمبرز ہیں جو پورے پاکستان میں اسکیٹر پھیلے ہیں مختلف شہروں میں. اسی طرح سے ہمارے 24 چیمبرز ہیں وومنس کے. اس طرح ہمارے اسمال چیمبرز ہیں جو 8 کے قریب ہیں اور انٹرنیشنل چیمبر ہے 4 کے قریب. اور پھر ہماری 142 ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، جس میں آپ کی شوگر آ جاتی ہے، شوگر ایسوسیشن آ جاتی ہے، آپ کی سیڈ آ جاتی ہے، فرٹیلائزر کی آ جاتی ہے، آپ کے سیمنٹ کی آ جاتی ہے. سب بڑی جو نمبر 1 ایسوسیشن ہیں سب انڈر دا امبریلا آف فیڈریشن اکٹھا کام کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ اسی ایم کے ساتھ ہمارا گروپ آیا. ہم تقریباً جو ایسے 3-4 سال پہلے ہم نے اس کو چارج سنبھالا تو میں تیسرا پریزیڈنٹ جو ہے اپنے گروپ کی طرف سے میں نامزد ہوا. سر
ہم نے پہلا جو کام کیا یہاں پہ کہ ہم نے R&D جو کہ پاکستان میں مفقود ہے، جس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا ہوا، وہ ہم نے ایک R&D کا قیام کر دیا یہاں پہ. اور الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی تک 12 ریسرچ پیپر ان کو ہم پبلیکیشن ان کی کر چکے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہم گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف کامرس، منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف انڈسٹری، سب کو ہم بھجوا رہے ہیں. اور وہ انہوں نے اس چیز کو اتنا اپریشیٹ کیا کہ ہمیں جو FTA لکھا جا رہا ہے اس کا GCC کنٹریز کا اور پاکستان کا، وہ FTA بھی FPC سے لکھ رہا ہے، اور اس کا کنسپٹ پیپر بھی ہم نے بنایا اور اس کا ریسرچ پیپر بھی ہم نے بنا کے ان کو دے رہے ہیں. اور اسی چیز کو انہوں نے اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو یہ دے دیا ہے، اور یہ انشاءاللہ میرے خیال میں اگلے مہینے میں اس کو کی ہے. تو یہ انہوں نے اپریشیٹ کرتے ہوئے ہمیں کہا جی کہ ہمیں 2 جابس اور دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہی ہمارا کام ہے اس ایپیکس باڈی کا کہ پالیسیز کو ٹھیک کیا جائے، بزنس فرینڈلی بنایا جائے تاکہ بزنس گرو کرے یہاں پہ اور ہم اس کو آگے لے کے چل سکیں اس ملک کو. سر اس میں تھوڑا سا اور میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ سب کی یہاں موجودگی مرحلی ایک تو باعث فخر ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کا آپس میں تعاون کسی بھی ملک کی معیشت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے. سر اس وقت پاکستان زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، جس میں انفلیشن، انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا، سیلاب کی تباہ کاریاں، سیاسی و معاشی معاملات میں عدم توازن اور بے روزگاری کا دن بدن بڑھنا شامل ہے. APCI کا اس وقت موقف ہے کہ تمام پارٹیوں کو ملک کی معیشت بہتر بنانے کے لیے متحد ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے. اس لیے ہم مل کر چارٹر آف اکانومی کو اپنانا ہوگا تاکہ ہمارے ملک کا معاشی طور پر تیزی سے ترقی کر سکے. سر پاکستان کے پاس معاشی ترقی کے لیے بہت زیادہ ذرائع اور کیپیسٹی ہے. اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب اسٹیک ہولڈر، جس میں گورنمنٹ، بزنس کمیونٹی، پالیسی میکرز اور ایکسپرٹس کو مل کر آگے چلنا ہوگا. مجھے خوشی ہے کہ FCCI کی پالیسی ایڈوائزری بورڈ نے دن رات انتھک محنت کے ساتھ نیشنل اکنامک پلان بنایا ہے. نیشنل اکنامک پلان ہمارا فاؤنڈیشن اور روڈ میپ ہے. چارٹر آف اکانومی کو بنانے کے لیے جو پاکستان کی اکنامک چیلنجز ہیں اسے نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا پکا یقین ہے اور ایمان ہے کہ چارٹر آف اکانومی کا تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک مضبوط مشعل راز ثابت ہوگا، اور ہمارے باہمی تعاون سے نہ صرف ملک کی معیشت بہتر ہوگی بلکہ ہمارا رہن سہن بھی بہتر ہوگا اور ملازمت کے مواقع بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. سر ہمیں مل کر آج باہمی تعاون سے اس کو شروع کر دینا چاہیے. پاکستان اور پاکستانیوں کی بہتری کے لیے میں تمام مہمان گرامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر پریزیڈنٹ صاحب کا جنہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کی خصوصی توجہ کے ہم طالب بھی ہیں. اور میں ایک پریزنٹیشن بھی آپ کو چارٹر آف اکانومی کی دینا چاہتا ہوں، جو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بڑا بریف سا آپ کو میں دوں گا. اس میں ہم زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیں گے، لیکن ہم آپ کو اس کا پورا ایک بک پوری جو بنا کے ہم نے جو کی ہے وہ ہم آپ کو پیش کریں گے. سنی منی والا صاحب اتفاق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے منسٹر تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے ان کی اس کی پریزنس کا. تو اس کو آگے کے لے کے ہم نے چلنا ہے. تو پریزنٹیشن کے لیے ذرا اس کو کر دیں، آن کر دیں. سر ایک بریف سا میں آپ کو بتاؤں گا. نیشنل اکنامک پلان ہے اے وے ٹوورڈز ٹو دا چارٹر آف اکانومی. نیکسٹ جو ہمارے اکانومی کے اس وقت صورتحال ہے وہ یہ حالات ہیں کہ ہم تقریباً پچھلے 8-10 سال سے ہم تقریباً 6% کی GDP گروتھ پہ تھے، جو کہ اس وقت ہم 0.4% جو ورلڈ بینک نے دیا ہمیں وہ ریٹ، اس کے بارے میں اس وقت ہماری حالت یہ ہے ہم 0.4% پہ ہیں. مینوفیکچرنگ انڈیکس پوسٹڈ جو ہمارا تقریباً وہ انڈیکس اس وقت -25 پہ جا چکا ہے. اور جو ریزرو ہمارے ہیں وہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 1 مہینے کے لیے ہیں. 1 مہینے کی ہم امپورٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے. 4.5 بلین کے قریب ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح جو فلڈس، ڈیمیجز اور اکنامک لاسز جو ہیں وہ تقریباً 30 بلین کے قریب ہمیں پہنچے ہیں. نیشنل پاورٹی ریٹ ہم تقریباً اس پہ 37.2% پہ ہیں، اور IMF کا پرسکرائب میئرز آلموسٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. نیکسٹ
انفلیشنری ٹرینڈز ان پاکستان. سر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا انفلیشن ریٹ جو ہے یہاں پہ اس وقت تقریباً 38% کے قریب ہے, اور جو کہ پچھلے سارے سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں 2000 شروع ہو رہے ہیں 2018 سے 2000, تو یہ ان میں اس وقت سب سے زیادہ ہے. اور نمبر 2 ہے کہ جو ہمارا پالیسی ریٹ ہے, پالیسی ریٹ جو ہمارا اس وقت ہم 21% پہ, جبکہ ہمارے جو کمپیریزن ملک ہیں اس میں چائنا ہے جن کو ہم نے کمپیٹ تو نہیں ہم کر سکتے, پر جن کے ساتھ ہم نے چلنا ہے تو وہ 2.8 پہ ہے, انڈیا 6.5 پہ ہے, اور بنگلہ دیش 6% پہ ہے. ہمارا ہم 21% کا ریٹ پہ. اس کے علاوہ جو ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں وہ 2.5 سے 3% اس کے اوپر زیادہ چارج کرتے ہیں. تو 24% میں کوئی بھی بزنس کرنا کو اس کی فیزیبلٹی بنتی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو ہر صورت مد نظر رکھنا پڑے گا, ادروائز ہم اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. سر نیکسٹ, سر اس کے بعد ٹرینڈ ان لیول آف فورن ریزروز. فورن ریزروز آپ دیکھیں کہ جو گراف شو کر رہا ہے کہ ہم تقریباً 18 بلین کے قریب تھے, جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہم اس وقت تقریباً 4.5 پہ ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرورت ہے کہ اس کو فوری طور پہ کیا جائے. اور یہ ڈیو ٹو پولیٹیکل ٹرموائل فورن ریزرو ہیو بین ڈکلائننگ, اور باقی چیزیں بھی جو ہمیں اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس ملک کی معیشت کو بہتر کر کے آگے لے کے جا سکیں. نیکسٹ, سر آپ دیکھیں کہ ہماری 22 میں جو لاسٹ ایکسپورٹس جو امپورٹس تھی وہ تقریباً 80 بلین کو ٹچ کر گئی تھی, اور ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ 31.8 بلین ہے. یہ 48.4 بلین کا جو گیپ ہے, یہ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ہم ریمیٹنس کے ساتھ پورا کیا اور مختلف لون دینے پڑے ہمیں. تو ہمیں اپنی امپورٹس کو اور ہماری ایکسپورٹس کو دونوں کو اس کے لیے نئی پالیسی بنانی پڑے گی تاکہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. ہم امپورٹس بھی اتنی کریں جتنی ہمیں جو اپنے اس میں مینس میں رہ کے ہم کر سکتے ہیں. اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں 31.8 بلین کی ہماری وہ تھی, تو ہمارا 31 بلین کے قریب ہمارا ریمیٹنس تھی 62. تو یہ دونوں جو ہے نا اس کا کوئی 18 بلین کا ڈیفیسٹ تھا. میں اس میں نہیں جاتا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. سر اس میں چارٹر آف اکانومی ہیز بین لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ آف پاکستان بزنس کمیونٹی. اس پہ FPCA نے 5 ہم نے اس کے اوپر کام کیا, اور اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ فوری طور پہ کام کیا جائے تو ہماری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. سر ایک انرجی سیکورٹی نمبر 1, نمبر 2 پبلک فائنانس مینجمنٹ اینڈ مانیٹری پالیسی, فورن ایکسچینج مینجمنٹ, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ایگریکلچر سیکٹر سسٹینیبلٹی. اور اس کے علاوہ سر انڈسٹریل ہمیں پالیسی لانی پڑے گی تاکہ انڈسٹری لگ سکے. انڈسٹری ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹ ہوگی, انڈسٹری ہوگی تو آپ کی امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی, اور انڈسٹری ہوگی تو آپ کی جاب کریشن ہوگی جو اس ملک کی ضرورت ہے. اور سر اس کے بعد ہمیں ایگریکلچر ایک پالیسی ہمیں لانی پڑے گی, کیونکہ ایگریکلچر فیلڈ ہمارے پاس بہت کم ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس کے اوپر ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے کام کرنے کی, کیونکہ اس کے ساتھ ہم فوری طور پہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. ہمیں ایکسپورٹ پالیسی کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک پالیسی بنانی پڑے گی, انہیں انسینٹیو دینے پڑیں گے تاکہ وہ اپنے پیسے کو یہاں پہ لا سکیں, اور وہ پیسے کو ہم یوٹیلائز کر کے اس کو آگے لے کے جا سکیں. کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اگر IMF کے ساتھ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس صرف یہی راستہ ایک ہوگا کہ ہم اس کو ایز ارلی ایز پاسبل اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکیں. نیکسٹ, اس میں انرجی سیکورٹی جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو میں بالکل بریف کرتا جاتا ہوں. سر انڈیجنائزیشن آف دا پاور سیکٹر, سر اس میں 90% ہمیں سفیشینسی چاہیے, ادروائز ہم اپنے چیزوں کو نہیں کر سکتے. لاسٹ ایئر ہم نے 27 بلین یہ سارے فوسل فیول, پیٹرول, یہ سب اس کے اوپر ہم نے خرچ کیے ہیں جو ہم بے نہیں کر سکتے, ہم اس کو نہیں چل سکتے. اس طرح نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن پالیسی ہمیں اس کو فارم کرنا پڑے گا, اسٹرکٹلی اس کے اوپر انفورس کرنا پڑے گا. افورڈیبل اینڈ سسٹینیبل الیکٹریسٹی تو ہمیں اس میں ڈسکوز کو ہمیں پورا ٹھیک کرنا پڑے گا, اور ہمیں اپنے جو کراس سبسیڈائزیشن ہے اور ان چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا, اپنے ٹیرس وغیرہ کو. اسی طرح سے مین جو چیز ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ برنگنگ کول ٹو لیکوڈ اینڈ کول ٹو گیس. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریزرو دیے ہیں تھرکول میں بے شمار, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو تھرکول میں اٹس اے کی ٹو برنگ پاکستان آؤٹ آف پروفیشنل ڈپینڈنسی آن امپورٹڈ فیولس. اس کے اوپر کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے, اور یہ سب ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ ول امپلیمنٹ پالیسی ٹو سیو ان فیول
کنزمپشن اینولی، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ سر، اسٹرکٹلی اوائڈ پولیٹیکل motivated expenditures such as untargeted subsidies, discriminatory tax concessions and unjustified appointments. یہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے سر. پبلک ایکسپینڈیچرز مینجمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی. اس میں دیکھیں کہ ایس او ایز جو ہے ہمارے اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں، اس کے اوپر تقریباً 800 بلین قریب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو تھوڑا سا اسپیڈ میں کرتا ہوں. ٹیکس مینجمنٹ شیل بی امپرووڈ. اس میں سر ہمیں براڈنگ آف ٹیکس بیس کرنی پڑے، سمپلیفیکیشن آف ٹیکس رجیم کرنا پڑے گا، اور چینلائزنگ ماڈرن ڈیجیٹل ایسٹ سچ ایز کرپٹو کرنسی جو کہ دنیا میں یوٹیلائز ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں تقریباً کوئی ینگسٹر جو ہمارے 10 سے 12 بلین قریب اس کے اوپر انویسٹ کر چکے ہیں. ہمیں اس کو لانا پڑے گا تاکہ ہم ریونیو اس سے ایڈ کر سکیں. اور نمبر 2 فورن کرنسی، یہ جا کے دبئی میں اور سنگاپور میں خرچ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس اس کا فورن ریزرو ہے تاکہ ہم کر سکیں. نیشنل فائنانس کمیشن NFC اور PFC اس کے ایوارڈز ہمارے ریگولر ہونے چاہیے. سر پبلک فائنانس، نیکسٹ پبلک فائنانس مینجمنٹ اینڈ اس میں سر ہماری کنسسٹنسی مانیٹری پالیسیز جو کہ ہماری پیچھے آپ دیکھیں کہ 7% سے 21% پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس کو ہمیں بڑے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ اس کی کوئی فریکوینسی تھوڑی سی کم کی جائے. سر این ایکٹیو اینڈ افیکٹو کمپوزیشن آف پاکستان CCP. سر افیکٹونیس آف پالیسی ریٹ ایڈجسٹمنٹ ان ٹول فار کنٹیننگ انفلیشن. یہ ساری چیزیں میں آ رہی ہیں، اس میں تھوڑا سا اسکور مینیمائز کرتا ہوں سر. نیکسٹ کرو جی. نیکسٹ جی میں کہتا ہوں بس یہ ٹیرف کو ہم نے پالیسی کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو چیز کو ہم نے دیکھنا سر. یہ اس میں خیر لمبا سارا اس میں ہے کبھی، تو اس میں جو ہماری ریکمنڈیشن بھی تھی اور دوسری وہ بھی ابھی میں اس کو تھوڑا سا کیونکہ وقت کی کمی ہے تو اس وجہ سے اس کو میں کم کر رہا ہوں. اور سر ہم نے ایک تھوڑا سی ایک پریزنٹیشن اس کی بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن میں آپ صرف بریف آپ کو بتاؤں گا کہ بارڈر ٹریڈ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ڈالرس نہیں ہمارے پاس. تو ہمیں بارڈر ٹریڈ جو نا ایران، افغانستان اور رشیا ان کے ساتھ سخت ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے سر پورا ایک ورکنگ کی ہوئی ہے، وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بک آپ کے دے دیں گے کیونکہ بارڈر ٹریڈ ہی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہم IMF نہیں ہمیں دیتا تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے بارڈر ٹریڈس کو، اپنی ریجنل ٹریڈس کو ہم آگے لے کے چلیں. اور ان کچھ اپنا چھوٹے سے اس کے ساتھ میں سر آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ٹوگیدر وی کین اچیو اوور گولس اور ہمارے ٹارگیٹس جو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سلیم مانی والا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مل کے جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. اور اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، یہی عزم لے کے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور اسی کو اس کو کریں گے. پاکستان زندہ باد. former President of PCCI and Vice President, SAARC Chamber of Commerce and Industry. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب آصف زرداری صاحب، سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی، جناب سینیٹر مانڈوی والا صاحب، سلیم مانڈوی والا صاحب، جناب فاروق صاحب اینڈ دی انٹائر بزنس کمیونٹی. اس وقت فیڈریشن میں دوسرے صوبوں سے بھی کچھ دوست حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور پنجاب کے بہت سارے اضلاع سے ہمارے جو ممبرز ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اینڈ لاسٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے جناب محترم سوال علی خان صاحب، ون آف آور کلوز فرینڈ اینڈ فیصل میر صاحب دا نوٹی چیئر. ان کے ساتھ ہم نے ایک تنظیم بنائی تھی بیاف کے نام سے، اور پھر یہ رفو چکر ہو گیا، امریکہ ہے، بہت دیر بعد آئے. سر تھینک یو ویری مچ سر. سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے آج بزنس کمیونٹی کو ٹائم دیا. بزنس کمیونٹی آن بہاف آف دا بزنس کمیونٹی میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں، کیونکہ سر جو پولیٹیکل ارینا کے جو مین پلیئر ہیں، جب تک ان کو آپ اپنی گزارشات اور جو گراؤنڈ ریالٹیز اور جو پرابلمز ہیں، جب تک آپ ان کو آگاہ نہیں کریں گے تو شاید آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ حل بھی نہیں کروا سکتے. پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا خوب کہا کہ جس طرح مساق معیشت ہوا، اس طرح مساق
معیشت جس طرح مزاح جمہوریت ہوا تھا اس طرح مزاح معیشت بھی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ سر گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جو پالیسیز ہیں آپ کی وہ لانگ ٹرم وہ اسٹیبل رہنی چاہیے تاکہ آپ کے معیشت کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. سر مجھے یاد ہے کہ اٹلی میں ہم جاتے تھے 90s میں، ہر 6 مہینے بعد گورنمنٹ بدل جاتی تھی، لیکن دیئر پالیسیز یوزڈ ٹو بی ویری اسٹیبل، اور ان کے کہیں ان کے جو امور زندگی میں کوئی مسئلے نہیں آتے تھے. سر یہی ایک آج کی ایک میٹنگ کا ایک تھیم بھی تھا. سر کچھ چیزیں میں آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا، جو بہت سارے دوستوں نے شاید آج اتنا کوشچن آنسر کا کچھ زیادہ شاید موقع نہ ملے یا چند دوستوں کو ملے، لیکن سر گزارش یہ ہے کہ جو چند بیسک پرابلمز ہیں وہ میں آپ سے گزارش کروں گا. سر ایک تو سر ہمیں جو انرجی کے جو معاملات ہیں ان کو انڈیجنائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوکل ریسورسز پہ اپنی انرجی پروڈیوس کریں، اور جب انرجی بھی پروڈیوس کریں لوکل ریسورسز سے تو انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں اس کو بھی اپنا ذہن میں رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جب ہائیڈل، بڑی امید تھی ہمیں سر کہ ہائیڈل آ جائے گا تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن جب ہائیڈل کی سر پرائسز دیکھتے ہیں 8.5 سینٹ اور 11 سینٹ، تو جب ہائیڈل اویلیبل ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زراعت کو تو خیر فائدہ ہو جائے، لیکن آپ کی انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آج ڈالر کو 300 پہ اگر آپ جو کہ ریٹ مور لیس پریکٹیکل ریٹ یہی ہے اوپن مارکیٹ میں، تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے. اگر 11 سینٹ کا مطلب ہے آپ 33 روپے پر کلو واٹ آپ بجلی آپ کی کاسٹ ہوگی، آپ کی پرچیزنگ کاسٹ ہوگی. پھر اس میں لیکیجز ہیں وابڈا کی تقریباً ایوریج 20%، وہ 6 روپے ڈال لیں، پھر وابڈا کے اپنے چارجز ہوں گے، تو پھر ہم 40-42 روپے پر ہی کھڑے ہوں گے. تو ہماری انڈسٹری کس طرح وائبل ہوگی، کس طرح ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، کس طرح ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے. تو سر یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جو آنے والے سالوں میں بھی شاید ہمیں سالو ہوتے نظر نہیں آتے. تو سر یہ رینیویبل انرجی ہے، اس پہ بیس کریں. سولر ہے، ونڈ ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. وداؤٹ اینی فیول وی کین جنریٹ الیکٹریسٹی. اینڈ دین تھرڈ از آلسو ون آف دا پروجیکٹ جہاں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اینڈ اینگرو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دے شوڈ بی اے کلیپ فار دیٹ کہ انہوں نے بڑا مشکل پروجیکٹ تھا اور مشکل انفراسٹرکچر تھا، لیکن ڈسپائٹ دیٹ ایک پازیٹیو ایک پروجیکٹ جو ہے جہاں آپ کو جو پرائس آپ کی نسبتاً کم ہوگی. سر ڈیمز آر ریکوائرڈ فار دا ایگریکلچر سیکٹر. سر گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں ان کی ایک پرابلمز ہیں. وہ آج کل جو ویسٹ ہے آپ کو جو ایون آپ کے ایگزیبیٹرز ہیں جو ایکسپوز میں جاتے ہیں، اور ایون جو وزٹرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں جو سالوں سال سے جاتے رہے ہیں، ان کو بھی سر اس وقت ویزے نہیں مل رہے. تو سر میری اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہوگی، ایک تو یہ کامرس منسٹر صاحب نوید قمر صاحب کی یہ امیجیٹ ان کے پورٹ فولیو میں ان کی ذمہ داریوں میں یہ آتا ہے. ہم بھی کوشش کریں گے ان کو باور کرائیں، اور جب آپ کہیں گے تو بہت ہی اس میں ویٹیج مل جائے گی. اور دوسرا جو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑے انرجیٹک بھی ہیں اور بڑے متحرک بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. تو فارن سیکٹری فورن جو ہے اپنا وزیر خارجہ ہونے کے ناطے سر ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ بھی کائنڈلی تھوڑا سا فردر پوش کریں گے تو یہ ہمارے ایکسپورٹرز کے جو کچھ مسائل جو ہے حل ہو جائیں گے. سر اس وقت اکانومی کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے دیٹ از روپیہ جس تیزی سے گر رہا ہے، جس طرح کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، جس طرح بے یقینی کا لوگ شکار ہیں. ایک وجہ یہ بھی بن گئی ہے کہ ہر بندہ ڈالر کا طلبگار ہے اور ڈالر ملنے کو نہیں ملتا، اور ہمیں کہیں نہ کہیں اس چیز کو، اس پرابلم کو کہیں نہ کہیں اس کو لاک کرنا ہوگا. ادروائز سر کیپٹل یہاں سے نکل جائے گا اور کھاتے پیتے لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہوگا، تو وہ تو اپنا کوئی نہ کوئی اپنا راستہ نکال لیں گے. لیکن جو عام بندہ ہے سر وہ بڑی بری طریقے سے سفر کرے گا. ایک آلریڈی انفلیشن بہت زیادہ ہے سر، اور جتنی ہماری ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، اگر ہم نے انفلیشن کو اور یہ جو 21% اس وقت آپ کا قائبر ہے، اگر اس کو کہیں لاک نہ کیا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اگر ہم نے اس کو کہیں لاک نہ کیا تو سر گمان ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں وی کین سی اے لاٹ آف انڈسٹریل کلوجرز ان دا کنٹری. سر اس متعلق ہمیں آج سوچنا ہوگا. سر ایگریکلچر از سر اندر ایریا جس کو جو میں سمجھتا ہوں کہ بیس ہے ہماری بہت ساری انڈسٹری کا.
cotton is available, so that is the raw material for the textile industries, اور کوئی spinning والے ہیں اور پھر کپڑا بنانے والے and then made ups بنانے والے. سو یہ اسٹوری پھر اس طریقے سے آگے چلے گی. تو ہمیں اپنے ایگریکلچر جیلڈ اگر ہم کمپیئر کریں ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ، بھلے وہ گندم ہو، بھلے وہ گنا ہو، بھلے رائس میں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم ٹھیک ہے، لیکن فردر اس کو اگر اس کی سوئنگ اگر ہم میکنائز کر دیں، جو کہ مشین 10-12 لاکھ کی ملتی ہے، اگر سر وہ ہم کر لیں تو میرے خیال میں ہماری 25-30% ایٹ لیسٹ ٹو بی آن دا سیفر سائڈ ہماری پروڈکشن بڑھ سکتی ہے. سر ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہوگا، اور ہماری جو زرعی یونیورسٹی ہیں سر ہمیں انہیں بھی اکاؤنٹیبل بنانا ہوگا. سر پچھلے 25-30 سال سے میں نے نہیں سنا کہ ہمارے یہاں کسی فصل میں کوئی قابل ذکر کوئی بہتری آئی ہو. فوڈ سیکیورٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، 60 لاکھ کے قریب ہماری آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے، تو ان کی سر فوڈ ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں، فوڈ چیلنجز بڑھ رہے ہیں. تو جب تک ہم اپنی ایگریکلچر ییلڈ ٹھیک نہیں کریں گے، ہمارے سر مسائل جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جائیں گے. سر ایک انڈسٹری کا پرابلم بھی آپ سے ذکر کرتا چلوں. سر وی ہیو این FTA ود نمبر آف کنٹریز ذکر نہیں کرتا میں، لیکن سر گزارش یہ ہے کہ بہت ساری ہمارے جو پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان میں بھی بن رہی ہیں، اور جو امپورٹ ہے اس کا ٹیرف ہے 0%. تو سر انڈر FTA ہم RD لگا سکتے ہیں 10% ٹو پروٹیکٹ آر لوکل انڈسٹری، کیونکہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے سر ادروائز اتنی ہائی کاسٹ پر اور زیرو ریٹڈ پہ اگر باہر سے ہی گڈز آ جائیں گی تو لوکل انڈسٹری کا روم جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. تو یہ جو RD ہے سر یہ بجٹ کے علاوہ بھی کسی وقت بھی امپوز کی جا سکتی ہے. سر سلیم مانوی والا صاحب جو ہیں وہ پہلے کامرس کے معاملات اور وہ سینٹ میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹی اور ان کے ساتھ ہمارا پرانا رابطہ بھی رہا ہے. سر آپ کی طرف سے بھی اگر پش ہوگا تو آئی تھنک لاٹ آف پرابلمس آف دا لوکل انڈسٹری آف دا ایگریکلچر سیکٹر اور اکانومی کا جو ہے وہ بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں سر. اور سر میں اینڈ پہ آپ کا پھر شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ آپ دیکھیں سر آج یہ ہال بڑی مشکل سے بھرتا ہے، اور آپ کی محبت میں آج ماشاء اللہ ایسے دوست تشریف آئے ہیں، اور وی کین سی اے ہوپ کہ انشاءاللہ کمنگ الیکشن میں بھی آپ کو خدا تعالیٰ کو کامیابی دے. اور وی وانٹ کہ ہماری اکانومی فلورش کرے، اور آپ جیسے اسٹال وارٹ اگر اکانومی میں دلچسپی لیں گے اور بزنس کمیونٹی کے اور زراعت کے معاملات میں اگر دلچسپی لیں گے تو یقیناً سر ہماری اکانومی کا بہت بھلا ہوگا. تھینک یو ویری مچ سر. Sir, it's my privilege to invite Honorable Chief Guest, President Asif Ali Zardari for his address. جی سر تھینک یو. اوکے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My business friends, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزنس ایسوسیٹس، فرینڈز، بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، آئی تھنک اس مقام پہ ہم پہلے بھی آ چکے ہیں. وی بین ہیئر بیفور. تو آپ نے 5 سال ہماری حکومت دیکھی تھی. آئی کانٹ سے کہ اٹ واز دا بیسٹ رن. آئی کانٹ سے اٹ couldn't have been better. But all I can say that it was better than everybody else. But it's not enough. I totally believe that Pakistan has to go to double digits exports. That doesn't mean 20 billion, that means 200 billion. And there is no way, there's nothing we lack, there's nothing you lack. There's not the brain, the manpower, everything we have. I don't believe in even getting foreign investors, because foreign investor will take from you, they'll put in $1 and they'll take $5 out. They have to, it's their business.
जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा रिटर्न मांगता है. सो वी कैन डू इट अमंग आवरसेल्व्स. पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें. वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन्स, वी विल गारंटी योर इन्वेस्टमेंट. Mahathir came to Pakistan when he was invited, and one sentence I remember of his is better than anything else. He said, पहले अपने लोगों को अमीर तो करो, फिर टैक्स करो. So the whole question is कि we keep trying to churn out juice out of the people who are already taxed, कि थोड़ा और दे दे, थोड़ा और दे दे. वो पैसे मर रहा है, उसको तो और टैक्स लेके क्या करेगा. And who the hell believes in 21% काइगो rates? खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह से डरो. This is not a joke. An economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. And believe me, अगर आपकी 2-2.5 billion, 250 billion की 300 billion की एक्सपोर्ट हो, you will forget कि जी फौज में इतना खर्चा हो रहा था, उससे इतना खर्चा हो रहा. There is nothing like that. We're not spending any money. We're not earning any. How will we spend? So we have to try and take ourselves above this mindset जो हमने बनाया हुआ है. आप सिंध में ही देख लें कि जहाँ हमें थोड़ा मौका है और फ्रीडम मिलती है, तो मैं कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ा देता हूँ, वो पूरे पाकिस्तान में बढ़ जाती हैं. अब ये मुझसे नाराज़ होते हैं. इवन एज फार एज द लास्ट गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट, एवरीबडी इज एंग्री एट मी कि इसने इतनी प्राइस कर दी. तो बाबा नहीं करोगे तो इम्पोर्ट कहाँ से करोगे? तुम्हारे पास डॉलर ही नहीं है कि तुम इतनी कनकी इम्पोर्ट कर सको. एंड वाई शुड आई पे इन डॉलर्स इफ आई कैन पे इन रुपीज़? मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस यू सी इन Sindh, and I think we've made about 7 on the Indus, and all 7 are public-private partnerships. I've gone into public-private partnerships even in the roads. Everything I'm trying to bring the public in. The concept is that countries, politicians, we make policies. We don't run the countries or businesses. That's for you to do. Our business, मैंने कहा था मेरे पार्लियामेंट की, आप नेट पे उतार के देख लें. आई टोल्ड इमरान कि बाबा सिट डाउन एंड हमारे साथ तो जो कर सकता है कर ले यार. दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. आई एम यूज्ड टू बीइंग इन लाहौर इन द jail rather than at home. I've spent more times here in Punjab, 8 years, in just the jails of Punjab. So I'm more of a Lahori than anybody else is. But that's not important, because individuals don't matter. But sit down on a charter of economy with us. Let's talk to each other. Because you're also going to one day go and I'm also going to one day go. सब मौत पर रख के सबको आनी है. ये तो कोई चीज़ ही नहीं है जो उसके बगैर हो सके. But let's sit down and think beyond, and not for the 5 years, 10 years, 15 years. 50 years का प्लान है चाइना का. ये मुझे 10 साल पहले पता था. 70 साल से ग्वादर यहाँ था, इनको नज़र नहीं आ रहा था. किसी की सोच नहीं जा रही थी कि यहाँ से सिल्क रोड जाता था when मुगलों के ज़माने में. And trade was between China and all the other Tans and other countries in India. Silk and spices used to come and go. All I did when I was in prison is educate myself, and then I went and made Gwadar. I did an agreement with China to make Gwadar. If we just get that operational, China saves $20 to $25 billion in bringing the oil from Gwadar to central China. Because if you notice China, all the port cities are developed. Mainland China has not been developed as yet. And that is where the opportunity lies. We develop mainland China, we send oil from here, you will get 5 to 6 billion
in just the revenue from going to that part. But nobody took that path. हम तो ट्रेनें बनाने लग गए, मैं ट्रेन बनाऊंगा. That is not my business. वो तो मेरा कोई भी बिजनेसमैन बना सकता है यहाँ बैठा हूँ. अभी जो बसें चल रही हैं कराची में, that doesn't belong to the government of Pakistan. That's a private party. वो चला रही हैं, and they are making money or not money, I haven't noticed. But obviously if they're doing it, they must be making money. Why would they do it otherwise? So this is everything in the world, in America, is made by the private sector, not the public sector. ये public sector को हमने, ये हमारी पुरानी colonized ideas हैं, जो aid आती थी, वो सरकार के लिए यहाँ डैम बन गया हुआ. And what we are talking about producing hydel electricity is not from the dams. Dams we want to use for our own self. As far as agriculture is concerned, I want to produce electricity from my running canals. I can produce 150 watts from my running canals in Sindh. So you can imagine how much you can make in Punjab. That electricity you give to the villagers and everybody else. The rest you take for yourself, for the industries of Pakistan. Yes, gas is important, but we have gas. Shell gas Sindh has. We've been begging them to let us do. Now I've come up with a concept where we're making a Sindh gas association where we intend to go in for concessions to shell gas, which is known as tight gas, which is a little expensive to get and later to come, but it is there. So why do you need to import it? And as is, मैंने तो आपको उस ज़माने में आप अगेन नेट पे चले जाए, मैंने जो ईरान से आपको रेट लिख दिया है, वो आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगा. अब यहाँ तो कतर से गैस आएगी, फिर चलेगी, फिर आपको भी महंगी मिलेगी, हम इनको भी महंगी मिलेगी, तो फिर आगे बनेगा क्या? I have to provide to the business people of Pakistan inputs cheap, ताकि उनका output they can take, and then I will tax the end return. I will not tax them before, I will tax the end. कि जहाँ आप profit बनाओगे, then you will give us taxes. That is how the country is run. And it's not nuclear science, it's not tomorrow's theory, it's been done many times anywhere in the world. All you have to do is copy and paste. That's all you have to do. It's not something you have to evolve. So all I need from you people is to hold my policies. That's why I used to say when I was the president, whenever we spoke, whenever you came to the presidency, I said I will make the policies, but it is your duty to hold them, to make sure that they are implemented and carried further. Unfortunately, that didn't happen. Whenever a term comes or a government comes, it thinks that they've come forever. And that never happens. Saddam Badshah to mere Mola ki hai. Insan ne to aana hai aur jana hai. That never happens. Unfortunately, they are always in this dilemma that we are here now, we are going to stay, and therefore we can do what we want. It's not important that what you can do. It's important that what the world remembers you with. Bibi Saba is remembered for what she did. I am remembered for the Benazir card, the 18th Amendment, the things that I did when I was the president. Who gives power in this world? I haven't come across one leader in the world who's ever given away power without any reason. If there is a uprising, if there is this, there is that, no. And nobody asked me. The best thing is that nobody asked me. When I gave away power, they were wondering, why is he doing it? They didn't understand that I was marking history. People's Party is a 50-year-old party. We lost our founder. We lost all his sons. Bibi was warned not to come. There was an attack in Karachi where thousands of my workers died.
and she came back to Abu Dhabi, Dubai, and even then she came back because she was on a quest to make sure کہ سوات سے جھنڈا اترے گا, پاکستان کا جھنڈا چڑھے گا, اور ہم نے کیا. Best concept is that ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ کی کیا ویلیو ہے؟ وہ تو صرف پاؤنڈ کی ویلیو ہے, ڈالر کی ویلیو ہے, آپ کے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور کسی کے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. امریکن بھی ہو تو اگر وہ if he has no money, then thank you very much, good of you to come. When we were in power, we did not vote when Syria, Libya and these friends, Muslim bloc was voting for the war. I voted, I abstained, I did not vote for it. And they all told me, friends in high places told me, brother, you're against history. When I go, brother, I've lived with Kabul, I've lived with Afghanistan, I've got 4 million Afghans in Pakistan. I know what happens when these camps become, when the people go, kya hua? Wahi hua? Half of them died in the sea, and the ones that got to shore, now they want to, the British, the so-called mother of democracy, is going to send them to Zambia or I don't know what African state to keep them. They don't even want to keep them in Britain. So mulk hai, aap hain, main hu, hum sab hain. So we have to think like that collectively. We have to, your business people have to think collectively. You all have to make this charter of economy that was being told to me, with me and with other parties and everybody. If you are on this, then we are with you. If you're not on this, then we're not with you. Thank you very much. And I'm not saying you give me donations. All I'm saying you give me your will, your thought process, and your energy to be able to implement what you want me to, what I think the world of tomorrow will be. Thank you, gentlemen. God bless. Please. Now I wanted to open my house. میری سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ only 1 minute اور جو بھی آپ نے بات کرنی ہے اور ریپیٹ نہ کریں. جی پلیز. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب. پریزیڈنٹ زرداری صاحب, میں یہاں لاہور میں جنوبی پنجاب جو پاکستان کا ایک پسماندہ ترین علاقہ ہے اور سندھ کے ساتھ میرا بارڈر آپ کے ساتھ لگتا ہے, میں یہاں پر نمائندگی اس علاقے کی کر رہا ہوں. مختلف ٹریڈ باڈیز نے مجھے وہاں سے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا, جن میں نواب شہزاد علی خان صاحب بھی شامل ہیں. ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت سینئر سیاستدان تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے, انہیں بابا جمہوریت کہا جاتا تھا. تو جب کوئی عام آدمی کے پاس کام کے لیے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرا یہ معیار نہیں ہے کہ میں تحصیلدار یہ ایسے جو حکومت کروں, اگر کوئی کام ہے مجھے پریزیڈنٹ کا بتاؤ. ایک عام آدمی جو تھا اس کا تو پریزیڈنٹ سے کوئی کام نہیں, اور نواب صاحب میں پریزیڈنٹ کا کام کہاں سے لے کر آؤں. تو سر چارٹر آف اکانومی کی بات میاں نثار صاحب نے کر دی, عرفان اقبال شیخ صاحب نے کر دی, آپ نے ماشاءاللہ چارٹر آف اکانومی کی بات بھی کی ہے. واٹر سسٹم کے اوپر آپ بڑی مینیفیسٹ اسمائل دے رہے تھے. ایران کے ہو رہی تھی, وہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایران کے ساتھ آپ نے جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا وہ ایک تاریخی معاہدہ, اور اللہ کرے پھر ٹائم ملے تو اس پر آپ درآمد بھی کر لیں گے. سر میں اس وقت پاکستان کے دوسرے پاورفل آدمی سے مخاطب ہوں, ان کا نام آصف علی زرداری ہے. میرا تھوڑا سا سر میں اپنے وہی غریب آدمی والی مثال دی ہے, میرے سیکٹر کے ساتھ تھوڑے مسائل ہیں. میری جیننگ انڈسٹری سے ساتھ تعلق ہے. ہماری 1300 کاٹن فیکٹری ہے پنجاب اور سندھ میں, اور چھوٹے گراس یونین کونسل لیول تک ہے. جو پاس نہ ہونے کی وجہ سے سارا ہم 1300 والے 400-500 پر آ گئے ہیں. ہمارے اوپر سر ایک تو بجلی کا جو ہے وہ ہماری انڈسٹری جو 1 سال میں سے 6 مہینے چلتی تھی, آپ وہ 2 مہینے کی ہو
اوپر رہ گئی ہے. فکس چارجز کا اس کے اوپر سر ہمارا مسئلہ ہے. میں سر غریب آدمی ہوں, میں تو اپنی بات کروں گا سر. تو وہ سر کائنڈلی مہربانی کر کے وہ انسٹرکشن دی جائے. فکس چارجز جو بن انڈسٹری ہے, جو ہم سنگھ انڈسٹری ہے ختم ہوئی پڑی ہے, وہ ختم کی جائے. ایک سر کاٹن سیڈ کے اوپر 17% جی ایس ٹی ہے, وہ پچھلے سال بھی ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ختم کر رہے ہیں, فیڈریشن سے بھی کیا گیا. سر اس کا ٹکٹ ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ زراعت کے اوپر آ رہا ہے, میرے اوپر کم آ رہا ہے اور زراعت کے اوپر زیادہ آ رہا ہے. تو کائنڈلی سر آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ 2 گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, اسی طرح میری انڈسٹری کھپے کے لیے فکس چارجز بند پر ختم کیے جائیں, اور یہ جو زراعت کے اوپر یہ بنانے کے اوپر 17% جی ایس ٹی ہے سر, یہ ختم کیا جائے. تھینک یو سر. تھینک یو. میری ایک ریکویسٹ ہے, ہم سب بہت اچھی اسپیچز کرتے ہیں, ٹیک سم نوٹس. صرف کوشچن آنسر ہے کیونکہ ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم دیا ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اپنا سوال کریں. جی بھائی صاحب. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. سر میں تو صرف آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے ہمارے جن چیمبرز کے پاس اپنی زمین نہیں ہے, کائنڈلی ان کو اگر آپ زمین ایلوکیٹ کر دیں. وہ ہمارے سندھ کے چیمبرز ہیں, ان کے پاس اکثر کے پاس تو اپنی زمین اپنا وہاں پہ چیمبر اور وہ نہیں ہے. بہت چھوٹے چھوٹے وہ کرائے کی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آفیسز جو چیمبر ہے. تو میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو اپنے چیمبر بنانے کے لیے جو سندھ کے وہ ہیں ان کو خاص طور پہ اگر وہ آپ اناؤنس کر دیں. بٹ آئی کین اونلی گیو یو آؤٹ آف دا سٹی. جی بھائی جہاں پہ بھی سر, جہاں پہ بھی آپ دے دیں گے وہ اپنا چیمبر, اور ان کو چیمبر بنانے میں اگر زمین آپ دے دیں گے تو ہم ان کو پرسنلی طور پر ان کو ہیلپ بھی کر دیں گے. سر میری یہ تھینک یو. جی اپنا آصف رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, میں چاہوں گا کہ میں کہوں سر آئی ایم ریپرزینٹنگ فلور مل ایسوسیشن, آئی ایم چیئرمین پاکستان فلور مل ایسوسیشن. سر آپ کا بہت اچھا فیصلہ تھا 3900 والا جو آپ نے 4000 کیا ویٹ کا ریٹ. پہلے بھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی تب بھی آپ نے 625 سے بڑھا کے 900. ڈونٹ فرگیٹ دا کاٹن 8500 دس ایئر. یہ بھی بڑا زبردست ہے سر. سر میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارا امپورٹ بل کم ہوتا ہے, اور جو آپ نے کہا یہ بڑا اچھا وزنری فیصلہ تھا. لیکن سر ہماری انڈسٹری کے ساتھ پنجاب میں تھوڑا سا ڈفرینٹ معاملات آتے ہیں, جس طرح نیب کا بھی کرنٹ ریسنٹ ایک تھورو وہ چل رہا ہے. آپ نے سندھ میں بہت اچھا فیصلہ کیا کہ آپ نے 2000 روپیہ بیرونی انکم سپورٹ پروگرام میں دیا لوگوں کو, اینڈ دیٹ واز دا رائٹ ڈیسیژن. یہاں پہ ہمیں مختلف حکومتی پریشرز کی وجہ سے آٹا دینا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب ہماری حکومت آئے تو کائنڈلی ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں پراپر سیدھے راستے کی طرف جانا چاہیے. ویری کائنڈ. تھینک یو سر. اب میں ایک بلال بھائی آپ کو بھی دیتا ہوں. پہلے ایک لیڈیز جو کیا تو میں کہتا ہوں لیڈیز کا بھی شیئر ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں. جی لیا سے ہماری شکیلا بانو, پریزیڈنٹ لیا ویمن چیمبر آف کامرس. ماشاءاللہ. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ خواتین جو 50% پاپولیشن ہے اور 52%. 52% اور ویمن چیمبرز 24. لیا میں ابھی مردوں کا چیمبر آف کامرس بھی نہیں ہے اور خواتین کا ہے. خواتین کو چیمبرز کے لیے زمین ضروری ہے. آپ دعا کر کے مجھے ووٹ دیں انشاءاللہ. تھینک یو.